اس گناہ کی خطرناکی اور اس کے نقصانات اور اس کے برے انجام کا پتہ چلے گا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ اور ان کا جوڑا، ان کی اہلیہ، لیکن جنت کی نعمتوں سے نکال کر انہیں دنیا میں یہاں کی آزمائشوں اور مشکلوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ کس چیز کے نتیجے میں؟ اللہ کے ایک نظر انداز کر دینے یا اس کو بھلا کرنے کے نتیجے میں۔ ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور بڑا معزز الموقر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں رادہ رندہ کر دیا، کیوں اسے دھتکار دیا، ہمیشہ کے لیے قائم و فاسد قرار دیا اس کے گناہ کی پاداش میں، اور اس گناہ کی وجہ سے، اس پر اکڑنے کی وجہ سے، اس پر پشیمانی کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے رادہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ پہلے انسان اور ان کے دشمن ابلیس دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جنت جیسے عظیم جگہ سے انہیں نکال دیا کہ اللہ کے حکم کو بھلا دینے کی وجہ سے یا اس کے خلاف ورزی کی وجہ سے۔ ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دن رات گناہ کرتے رہیں گے اور پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کتنی بڑی بھول ہے۔ ایک عالمی شاعر نے اسی کو کہا ہے کہ تصل الذنوب الى الذنوب وترتدي، تصل الذنوب الى الذنوب وترتدي درك الجنان بها وفوز العابد، ونسيت ان الله اخرج آدم منها الى الدنيا بذنب واحد او كما قال۔ کہا کہ تم انسان کتنے نادان، کتنے ناسمجھ ہو تم کہ گناہ پر گناہ کیے جا رہے، گناہ پر گناہ کیے جا رہے، پھر بھی آرزو اور امید یہ رکھتے ہو کہ جنت میں پہنچ جاؤ۔ تم دنیا میں ہو اور دنیا میں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور اس گناہ کی بات بھی خواب دیکھ رہے ہو کہ جنت میں تمہیں جگہ دی جائے گی۔ یہ بول رہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں تھے، پہلے سے جنت میں تھے ہی وہ، لیکن اللہ رب العالمین کے ایک حکم کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے، اس حکم کو کی نافرمانی کی وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا۔ تو جو جنت میں تھے، اللہ کا ایک حکم انہوں نے اس حکم سے سرتابی کیا تو اس کا یہ انجام ہوا۔ تم تو جنت میں گئے ہی نہیں اور گناہ پر گناہ کیے جا رہے تھے۔ تو بہرحال جتنی بھی قومیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے، جن کے اندر جو ہے شرک جڑ پکڑ چکا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں غرقاب کر دیا، ان کے اوپر پانی کا سیلاب بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب بھیج دیا، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم عاد، قوم ثمود اور قوم شعیب، اسی طرح سے قوم فرعون اور قارون اور حامان اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی قومیں گزری ہیں، سب کی ہلاکت اور بربادی کی داستان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کی۔ سب کی ہلاکت اور بربادی کی داستان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ ان سب کا انجام کیا ہوا، یہ کیوں ہلاک و برباد ہوئے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ گناہ کے نقصان ہے بھائی لوگوں کہ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے انسان کے اوپر طرح طرح کی آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اہل مکہ کو، قریش کو، جو سب سے معزز خاندان کے لوگ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور روئے زمین پر سب سے افضل زمین مکہ مکرمہ کے باشندے تھے،
تاخت و تاراج کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، جیسے گزشتہ قوموں کو کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور ترغیب کرتے ہوئے کہ الم یروا فی الارض، کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کم اہلکنا من قبلہم مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم اول الم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا وہ چلے نہیں زمین میں کہ وہ دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے جو قومیں تھیں جو جن کو ہم نے ان سے زیادہ طاقت اور قوت والا بنایا تھا اور ہم نے ان کو ان سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ان کے علاقے میں بڑے بڑے دریا روا تھے، نہریں جاری تھیں، ان کے پاس میں بڑے بڑے باغات تھے، اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے انہیں نوازا تھا، لیکن سب کو ہلاک و برباد کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ کہا کہ اے اہل مکہ، تم تو خشک جگہ میں رہنے والے ہو، مکے میں کوئی ندی نہیں، مکے میں کوئی ندی نہیں، پانی کا کوئی سامان نہیں، وہاں پر ہموار زمین نہیں جہاں پر کھیتی باڑی ہو سکے اور اسی طرح سے زندگی گزارنے کے اسباب وہاں پر فراہم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام فرمایا اور ان کو ان نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی پر ڈٹے رہو گے اور اپنی اسی روش پر ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی ہلاک و برباد کر دے گا، جیسا کہ تم سے پہلے کی بہت ساری قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت سے نوازا تھا، جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، صنعت و حرفت کے اعتبار سے بھی اور بھی دوسرے صلاحیتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان سب کا انجام کیا ہوا؟ سب کا انجام بہت ہی خطرناک۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کی قوم کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تھا سب کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ فَقُلْ ہم نے ہر قوم کو ان کے گناہ کی پاداش میں گرفت میں لے لیا، ہم نے انہیں اپنے عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبردست چنگھاڑ کا عذاب بھیجا، زبردست آندھی چلی اور آندھی کے اندر ایسے سخت آواز تھی، گرجدار آواز تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے گلے جو پھٹ گئے اور وہ مر گئے۔ من ارسلنا علیہ حاصبا، کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبردست آندھی بھیجی، ومنہم من اغرقنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے سے ڈبو دیا، قوم نوح کو بھی ڈبویا اللہ تعالیٰ نے اور فرعون کو بھی دریا بند کر دیا، اور کسی کے اوپر کسی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا، اور وہ کون تھا؟ قارون تھا، جو دولت کے نشے میں چور تھا، مست تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ تو دو مختلف قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر نازل کیے۔ تو یہ گناہ کے بے شمار نقصانات ہیں، گناہ کے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا بھی یہ سارے نقصان ہوئے اور آخرت میں جو عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کر گناہوں سے بڑی تاکید، بچنے کی بڑی تاکید کی ہے، بڑا تاکید حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب فإنهن لا یجتمعن علی الرجل حتى یهلكن، لوگوں کو خبردار، ہوشیار رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم چھوٹے گناہ سمجھتے ہو ان چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، ان چھوٹے گناہوں سے بھی بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے اوپر جمع ہوتے رہتے ہیں، اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو انسان چھوٹا سمجھتا ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اگر انسان چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا رہے گا تو وہ گناہ بڑا ہو جائے گا۔ کہا گیا ہے کہ لا صغیرۃ مع الصغار، اگر چھوٹا گناہ بھی انسان برابر کرتا رہتا ہے تو پھر چھوٹا نہیں رہ جاتا ہے، وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع استغفار، اور اگر انسان سے گناہ ہو گیا لیکن اس نے توبہ کر لیا اللہ کی بارگاہ میں اور رویا اور گنگنایا اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، پھر وہ گناہ بڑا گناہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی تم اعتراض کرو، پرہیز کرو، کیونکہ وہ گناہ انسان کے اوپر اکٹھا ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان
انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں اگر ان کا دھیان نہ رکھے اور اسے نہ بچے گا. آپ نے مثال بیان فرمائی جیسے کچھ لوگ نکلتے ہیں سفر میں نکلے, کہیں جو ہے راستے میں ان کا پڑاؤ ہوگا, کہیں انہوں نے قیام کیا اور وہاں پر انہوں نے کھانے کی فکر کی, کھانا بنانا چاہیے. اب لوگ جنگل میں ادھر ادھر بکھر گئے, کوئی ایک شاخ لایا, کوئی دوسری ڈالی لایا, کوئی تیسری پتلی لکڑی لایا, اس طرح تھوڑی تھوڑی لکڑیاں سب لوگ لائے, یہاں تک یہ کٹھر تیار ہو گیا. اس کے بعد کیا کیا, اس لکڑی میں آگ لگایا اور اس لکڑی سے انہوں نے کھانا بنا لیا. تو دیکھیے ہر شخص چھوٹی چھوٹی لکڑی لایا تھا, پتلی پتلی لکڑی لایا تھا, لیکن یہ پتلی اور چھوٹی چھوٹی لکڑی اکٹھا ہوتے ہوتے کیا ہو گئی, ایک کٹھر بن گئی, پورا کٹھر بن گئی. اور اس کٹھر نے کیا کیا, اس کے اوپر جو کچھ آیا اس کو گلا دیا, اس کو جلا دیا. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کو انسان اگر حقیر سمجھتا ہے, چھوٹا سمجھتا ہے, تو یہ اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے. کتنی عظیم مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے چھوٹے گناہ بڑھ کر اس طرح سے زیادہ ہو جاتا ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے گناہ کا, کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے, پھر ایمان کا نور اس دل سے نکل جاتا ہے. آپ نے مثال بیان فرمائی کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا رکھ دیا جاتا ہے, ایک سیاہ دھبا دل پر لگا دیا جاتا ہے. اگر بندہ اس گناہ سے رک جاتا ہے, اس گناہ سے باز آ جاتا ہے, تو پھر وہ دھبا دھل جاتا ہے, وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے, گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے, تو ایک ایک نقطہ کیا ہوتا ہے, اس پر بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور اسی کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, نہیں ہرگز نہیں, بلکہ ان کے دلوں پر اس گناہ, ان اعمال نے, ان کے کرتوتوں نے کیا کیا, بالکل اس پر مہر لگا دی, زنگ لگا دیا جو کام وہ کرتے تھے. تو گناہوں کی پاداش میں انسان کا دل کیا ہوتا ہے, ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, پھر اس کی وجہ سے کوئی نیکی اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے. پھر اللہ رب العالمین کی آیتیں کیا ہوتی ہیں, انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہے, پھر انسان نیکیوں سے دور ہونے لگتا ہے, نیکیاں اس کے اوپر گرا ہوتی ہیں, پھر وہ دھیرے دھیرے شیطان کے چنگل میں چلا جاتا ہے, ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بھائی اور بزرگوں, گناہ کا یہ بھی نقصان ہے کہ انسان کا دل, اس کے دل میں ایمان کا نور نکل جاتا ہے, اور کفر کی, شرک کی, نفاق کی, شک اور شبہ کی جو ہے سب تاریکی اور سیاہی اس کے دل میں جم جاتی ہے اور جگہ لے لیتی ہے. اس کے بعد کوئی چیز جو ہے اس کے دل میں ظاہر نہیں, اثر انداز نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی مثال بیان فرمائی ہے اسی دل کی مسلم شریف کی حدیث میں, کہ وہ دل کیسا ہو جاتا ہے, وہ دل جیسے اوندا برتن, کوئی برتن ہے اس کو اوندا کر دیا جائے, الٹے منہ کر دیا جائے, وہ پیٹی اوپر کر دی جائے, اس کا منہ اندر کر دیا جائے, تو کیا بارش کا پانی یا کوئی چیز اس کے اندر داخل ہوگی, کوئی چیز داخل نہیں ہوگی. بارش ہوگی, پانی پڑے گا, ادھر ادھر سے باہر کر نکل جائے گا. تو اسی طرح سے جو دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے, تاریک ہو جاتا ہے, اس دل میں کوئی خیر کی بات داخل ہی نہیں ہوتی ہے, اس دل میں کوئی بھلائی کی بات داخل ہی نہیں ہوتی ہے. وہ دل پتھر کی طرح سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی, یہود کی مذمت کرتے ہوئے یہی بات بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں, اس کے طرف دھیان نہیں دیتے, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, یہاں تک کہ پتھر کی طرح ہو گئے, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بلکہ بعض پتھر بھی انسانوں کے ایسے گمراہ لوگوں کے دلوں سے